رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آج کا مسئلہ یہ ہے کہ بارش کے تعلق سے ایک روایت بڑی وائرل ہو رہی ہے۔ ایک مولانا صاحب ہیں جو ایک حدیث کا خلاصہ بتا رہے ہیں کہ بارش کا پانی لیں اور اس بارش کے پانی کے اوپر سورہ اخلاص پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، معوذتین پڑھیں، سورہ فاتحہ وغیرہ، تو یہ ساری چیزیں 70 بار پڑھیں۔ اور اس کا فائدہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو بندہ یہ پانی پیے گا، یہ تمام چیزیں پڑھ کر کے یہ پانی پیے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے جسم سے تمام بیماریوں کو نکال دے گا، اس کی ہڈیوں سے، گوشت پوست سے تمام چیزیں نکال دے گا۔ حدیث یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ایسا ایسا کیجئے، بارش کا پانی لیجئے، 70 مرتبہ سورہ فاتحہ، 70 مرتبہ سورہ اخلاص، معوذتین، آیت الکرسی وغیرہ یہ چیزیں پڑھیے، اور ان کو پڑھ کر کے وہ پانی پیئیں گے تو جسم سے تمام بیماریاں نکل جائیں گی۔ یہ روایت نقل کی جا رہی ہے، اور اسی میں بعض دوسری روایتیں یہ بھی ہیں کہ جو بندہ یہ پڑھا ہوا پانی اس طریقے سے عمل کر کے جو پانی پڑھے گا، تو اگر کسی کو اولاد کی بندش کا شکایت ہے، جس کے یہاں اولاد نہیں ہوتی تو اس کو اولاد ہو جائے گی، کسی کو رزق کے اندر کشادگی چاہیے، رزق میں بندش ہے تو وہ بھی اس کی وجہ سے دور ہو جائے گی، اور اس طرح کے اور بہت سارے اس کے فائدے ذکر کیے جا رہے ہیں کہ جس کے اندر بھی یہ تمام چیزیں، یہ تمام بیماریاں ہوں گی، تو یہ عمل کر کے اس وظیفے کو پڑھنے سے وہ تمام بیماریاں اور تمام مشکلات اس کی ختم ہو جائے گی۔ آج کل چونکہ بارش کا زمانہ چل رہا ہے تو یہ روایت بڑی گردش کر رہی ہے، اور لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ آیا ایسا کر کے ہم وہ پانی پی سکتے ہیں، استعمال میں لا سکتے ہیں یا نہیں، اور یہ روایت صحیح ہے یا نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو روایت نقل کی گئی ہے، اللہ جانے ان مولانا صاحب نے اس روایت کی تحقیق کی یا نہیں کی۔ جہاں تک روایت کی تحقیق کی بات ہے تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ یہ روایت شیعوں کی کتب سے لی گئی ہے، وہ چاہے بحار الانوار ہو یا کوئی اور کتب ہو، تو یہ روایت شیعوں کی کتب سے لی گئی ہے۔ جہاں تک بات ہے اہل سنت والجماعت کی، تو اہل سنت والجماعت کی بعض کتابوں میں اگرچہ یہ روایت ہے لیکن اس کی کوئی سند نہیں ہے، بغیر سند کے یہ روایت نقل کی گئی ہے۔ اور اس روایت کے تعلق سے علماء فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت اس روایت کے قائل نہیں ہیں، چونکہ اس کی سند کمزور ہے، اس کی کوئی مضبوط اور معتبر سند نہیں ہے۔ چنانچہ مفتی عبد الباقی اخوان زادہ، ان کی تنبیہات کے سلسلے میں تنبیہات کئی ساری ہیں، تو تنبیہ نمبر 177 میں انہوں نے اس روایت کا خلاصہ نقل کیا ہے، اور یہ کہا ہے، خلاصہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس روایت کے اندر جتنی باتیں نقل کی گئی ہیں وہ لائق اعتبار نہیں ہے، اس روایت پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا اس روایت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا اور ویسا فرمایا، یہ درست نہیں ہے، چونکہ روایت کی سند اتنی مضبوط نہیں ہے کہ جس کو ہم بنیاد بنا سکے، جس کو ہم دلیل بنا سکے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ اس بارش کے پانی کے اوپر یہ پڑھیں گے، یہ وظائف کریں گے تو اس کا یہ فائدہ ہے، وہ فائدہ ہے، اور حدیث میں ایسا فرمایا گیا، تو یاد رکھیے کہ اس روایت کی سند حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانا اور حضور کی طرف منسوب کرنا یہ غلط ہے۔ اور اس سلسلے میں شیخ طلحہ منیار صاحب کے جو ضعیف اور صحیح احادیث کے سلسلے میں بڑے معتبر مانے جاتے ہیں، اور ان کی بہت ساری تحریرات ہیں کہ عوام کے اندر جو احادیث مروی ہیں، رائج ہیں، تو انہوں نے تجزیہ کیا ہے کہ کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی ضعیف ہے۔ تو وہ اس روایت کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ اس روایت کے جو بھی راوی ہیں وہ روافض ہیں، اس روایت کو نقل کرنے والے اکثر روافض ہیں، شیعہ ہیں، اور انہی کی کتابوں کے اندر یہ روایت مذکور ہے۔ علماء اہل سنت والجماعت کی کتابیں اس روایت سے خالی ہیں، لہذا اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس روایت کو نقل کرنا اور اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے اس کے یہ فائدے بتانا یہ قطعاً غلط ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بارش کا پانی مفید ہے، بارش کا پانی بابرکت ہے، چنانچہ اس سلسلے میں اور دوسری روایتیں ہیں، حضرت علی اور دوسرے صحابہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ بارش ہونے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دامن کپڑا اٹھایا اور بارش کے مزے لینے لگے، اور یہ فرمایا کہ یہ ابھی ابھی اپنے رب کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے صاف ستھرا پانی آ رہا ہے۔ قرآن کریم میں بھی کہا گیا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا کہ پاک صاف پانی نازل کیا گیا۔ تو بارش کا پانی بابرکت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن اس طریقے سے مخصوص طریقے سے وظائف کر کے عمل کر کے یہ کہنا اس کے یہ فائدے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ چنانچہ علماء نے ضعیف اور موضوع روایت کی یہ پہچان بیان کی ہے کہ جن روایتوں کے اندر حد درجے غلو کیا گیا ہو، ایسی باتیں بیان کی گئی ہوں جو ان کو عقل تسلیم نہ کرے،
تو حد درجہ جن روایتوں کے اندر غلو کیا گیا ہو اور بہت زیادہ حد سے زیادہ جن کے اندر ثواب ذکر کیا گیا ہو تو یاد رکھیے کہ وہ موضوع ہیں۔ تو موضوع روایتوں کی، من گھڑت روایتوں کی پہچان یہ ہے کہ ان میں حد درجہ غلو کیا جاتا ہے، ایسے ایسے ثوابات، ایسے ایسے فائدے ذکر کیے جاتے ہیں کہ عموماً احادیث کے اندر اس طرح کے فائدے نہیں ہوتے۔ لہٰذا جس روایت کے اندر آپ کو اس طرح کے فوائد ملے اس کی تحقیق کر لیجئے۔ عموماً اکثر وہ روایتیں موضوع اور من گھڑت ہوتی ہیں، لہٰذا اس طرح کی روایت سے بچیے۔ جو یہ روایت پھیلائی جا رہی ہے اس سے بچیے، خود بھی بچیے اور دوسروں کو بھی روکیے، اور بتائیے کہ علماء اہل سنت والجماعت کی کتابوں سے یہ روایت خالی ہے، یہ ہمارے میں نہیں بلکہ شیعوں کی کتب سے لی گئی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ شیعہ لوگوں نے احادیث کے نام پر جتنا جو ہے جھوٹ بولا ہے، من گھڑت کیا ہے، اور لوگوں میں احادیث بول کر کے جتنی روایتوں کو ان لوگوں نے وضع کیا ہے اتنا کسی نے نہیں کیا۔ مسلمانوں کو، اسلام کو جتنا ان لوگوں نے نقصان پہنچایا ہے کسی نے نہیں پہنچایا۔ تو ان کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے موضوع من گھڑت فضائل بیان کر کے، فائدے بیان کر کے لوگوں کو موضوع روایتوں پر لگا دیا جائے، اس طرح کے فائدے بیان کر کے لوگوں سے غلط عمل کرا لیا جائے۔ لہٰذا اللہ کے واسطے اس سے بچیے اور دوسروں کو بھی بچائیے۔ اس روایت کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اتنا مضبوط ثبوت اور سند نہیں ہے کہ جس سے ہم استدلال کر کے اس کے مطابق عمل کر سکیں۔ سورہ فاتحہ ہے، بے شک جو ہے صحیح روایت کے اندر اس کی شفا کو ذکر کیا گیا ہے، سورہ اخلاص ہے، معوذتین ہے، آیت الکرسی وغیرہ ہے، ان سب کے فضائل الگ الگ احادیث کے اندر مروی ہیں، بے شک اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ لیکن جو مذکورہ عمل بتایا گیا بارش کے پانی پر 70 مرتبہ یہ 70 مرتبہ وہ، ایسا کرنا ویسا کرنا، اس کا ثبوت نہیں ہے، لہذا اس سے ہمیں بچنا ہے اور اس روایت کو بھی پھیلانے سے بچنا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سننے زیادہ عمل کے توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔